أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فويل للقاسية أولئك في ضلال مبين. صدق الله العظيم. تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ: کیا وہ خوش قسمت آدمی شرح صدرہ للاسلام، کھول دیا ہو جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، وہ اللہ کی طرف سے دیے گئے نور پر قائم ہوتا ہے. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ہلاکت تو ان کے لیے ہے کہ جن کے دل سخت ہو کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو پڑے ہیں. اولئک فی ضلال مبین، یہی ہیں کھلی گمراہی میں. آیت نمبر 22، پارہ نمبر 23، سورۃ الزمر. شرح صدر، سینہ کھلا ہوا، اور اس کے اندر اسلام داخل ہو جائے اور ایمان داخل ہو جائے. اسلام کیا ہے؟ ظاہری آپ کا جو پریکٹیکل ہوتا ہے اعضاء کے ذریعے، اس کو اسلام کہتے ہیں. اور ایمان کیا ہے؟ جو آپ کے دل میں اللہ کا یقین پیدا ہو جاتا ہے. ہم کسی بھی آدمی کو مسلمان کہہ سکتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی داڑھی ہے، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ حج کر رہا ہے، وہ جہاد کر رہا ہے، لیکن ہم یقین سے اس کو مومن نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مومن کا تعلق انسان کے قلب کے اندر کی کیفیت سے ہے، اور اس کیفیت کو کون جانتا ہے؟ ظاہری طور پہ ہمارے نبی نے کتنے لوگوں کو مسلمان سمجھا. عبداللہ بن ابی منافق آپ کے نزدیک مسلمان تھا، آپ کی جوتیاں اٹھاتا، آپ کے قدم بقدم چلتا، آپ کی خدمت کرتا، بڑا متواضع ہو کے پیش آتا جی، اور اقامت کہتا، صف اول میں کھڑا ہوتا. آپ کو تو کوئی پہچان نہیں تھی. اسلام ظاہر کو دیکھ رہے ہیں نا، لیکن ایک وقت آیا جب اللہ نے وحی اتار کے بتایا کہ بھئی یہ اندر سے منافق ہے. کیا ہے یہ؟ یہی وجہ ہے کہ احد کے میدان سے وہ اپنے فوجی لے کے واپس چلا گیا. 300 سے اوپر کے اپنے منافق بندے لے کر کیا ہو گیا؟ واپس ہو گیا. یہ ایک نظام ہے. تو اللہ نے آپ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اور یہ کھل جانے کے بعد علی نور من ربہ، اللہ کا نور آپ کو کیا ہو گیا بھائی؟ عطا ہو گیا. قرآن نے سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی کے بعد یہ کہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تمہارا دوست ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ تمہیں اندھیروں سے نکال رہا ہے
اور کہاں لے جا رہا ہے بھائی؟ نور کی طرف، نور کی طرف۔ نور کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آپ کو اسلام مل جائے، اللہ کی طرف سے آپ کو ایمان مل جائے، آپ کا دل اس کو ہضم کر لے، اور آپ کا یقین ہو جائے کہ اللہ کتنے ہیں بھائی؟ ایک ہے، اور اس یقین کو لے کر آپ کام کریں، اس یقین کو لے کر آپ کام کریں۔ آپ کو یقین ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے جنت ملنی ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، جنت ملنی ہے، جہاد کر رہا ہوں، جنت ملنی ہے، میں ذکر کر رہا ہوں، جنت ملنی۔ کیوں؟ آپ کا یقین اللہ پہ ہے، اس میں کوئی بددیانتی آپ کے اندر نہیں ہے۔ ایمان جو ہے وہ دل سے شروع ہوتا ہے اور ظاہر پہ ختم ہوتا ہے۔ اسلام ظاہر سے شروع ہوتا ہے اور دل پہ جا کے کیا ہوتا ہے؟ ختم ہوتا ہے۔ ان کا یہ فرق ہے، ایمان اس کی ابتدا دل سے ہے اور اسلام اس کی ابتدا ظاہر سے ہے۔ تو اسلام مل جائے یہ بھی نور ہے، اور ایمان مل جائے، ہلاکت ان کے لیے قاسیہ۔ قاسیہ کس کو کہتے ہیں جی؟ سخت، بالکل سخت، پہاڑوں سے بھی سخت، مضبوط لکڑی سے بھی سخت۔ اس پہ تقریر کریں، اس پہ تلاوت کریں، اس پر خطاب کریں، اس پر نصیحت کریں، اس پر لچھے دار اشعار پڑھیں، اس پر رجز پڑھیں، اس کو 3 گھنٹے کا بیان سنا دو، کہے میں نے کوئی پتہ نہیں، کیا کہے گا بھائی؟ میرے دل پہ کوئی اس کا اثر ہے۔ اس کو کہتے ہیں قساوت قلبی۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن نے سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر کیا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارا ایک وقت آیا کہ دل تمہارے سخت ہو گئے۔ اور کتنے سخت ہے؟ قرآن نے کہا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اب قرآن کہتا ہے پتھر تو پھٹتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھٹتے ہیں، چشمہ نکالتے ہیں، پھٹتے ہیں، پانی نکالتے ہیں، پھٹتے ہیں، خزانہ نکالتے ہیں، پھٹتے ہیں، تانبا نکالتے ہیں، پھٹتے ہیں، کوئلہ نکالتے ہیں، پھٹتے ہیں، بہت سی چیزیں نکالتے ہیں پتھر۔ اور پتھر جھکے ہوئے بھی ہیں، پہاڑی علاقوں میں آپ جائیں، ایسے پہاڑ جھکے ہوئے، لگتا ہے ایسے کہ یہ گر جائیں گے، لیکن ان کو صدیاں بیت گئی ہیں، صدیاں بیت گئی ہیں، وہ جھکے ہوئے ہیں۔ لما یہبط من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے جھکے ہوئے آج تک وہ پتھر ہیں۔ تو دل پتھر سے بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ اب پتھر سے سخت ہونے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو تبلیغ والوں کی تبلیغ کوئی فائدہ، اور نصیحت والوں کی نصیحت، اور تلاوت والوں کی تلاوت، خطیبوں کے خطبے، لچھے دار تقریریں، بہترین اشعار، بہترین کلام، بہترین خطاب، آپ کو کوئی فائدہ۔ بیت اللہ میں ہم 2008 میں عمرے پہ تھے، تو گرمی زیادہ تھی تو ہم دوسری منزل پہ گئے، ویسے ہی وہاں پہ ایک سرگودے کا ساتھی صفائی پہ تھا، سلام دعا ہوئی، بیٹھ گئے، سرگودے کی بات ہوئی۔ میں نے کہا یار تمہاری تو بڑی موج ہے بھائی۔ کہتے کیا مطلب ہے؟ میں کہ یار تم بیت اللہ میں ہر ٹائم تم بیت اللہ کو دیکھتے ہو۔ میں نے کہا تنخواہ کتنی؟ کہتا ہے 1100 ریال ہے، کھانا ادھر ہے، رہائش ادھر ہے، اور ٹرپ بہت ہے۔ ٹرپ کیا ہے؟ لوگ آتے ہیں بیت اللہ کے اور مسجد نبی کے خادمین کو بڑا پیسہ دیتے ہیں، ان کو پتہ ہے یار یہ مقبول لوگ ہیں۔ کیا ہیں؟ میں نے کہا تم نے کبھی بیت اللہ کے کمرے کے اوپر چڑھ کے بھی صفائی کی ہے؟ کہتا ہے الحمدللہ، حجر اسود کو بھی خوشبو لگائی ہے، بہت کچھ۔ کتنے سال ہو گئے؟ کہتا ہے 3 سال ہو گئے۔ میں نے کہا اب تمہارے دل میں کیا کیفیت؟ کہتا ہے یار یہ بڑا ایک علمی ہے۔ کہتا ہے میں جب سے یہاں آیا ہوں نا میرا دل بالکل ہی پتھر ہے، میرے بس میں ہو تو میں نماز ہوتے ہوئے بھی باہر نکل جاؤں یہاں سے۔ کیا ہو جاؤں؟ باہر نکل جاؤں۔ میں بھی بڑا حیران، ہمارے گھر والے بھی ساتھ تھے اور بھی کئی ہماری فیملیز تھی، وہ کہیں یار یہ کیا بات ہے؟ تو مجھے یہ بات یاد آ گئی، وَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، ہلاکت تو ان کے لیے ہے کہ خدا کے ذکر سے بھی ان کا دل سخت ہو چکے۔
یہ جو ذکر ہے آپ کریں خدا آپ پہ تاثیر پیدا کر دیتے. کیا کر دیتے ہیں؟ تاثیر. بعض لوگ تو لسانی ذکر بھی کرتے ہیں زبانی، اور قلبی ذکر کو تو وہ چھوڑتا ہی نہیں. ہر وقت اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ آپ نے دیکھا ہے ہمارے اکابر بڑے بزرگ حضرات ذکر کی محفل روایا کرتے تھے. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں گزرے ہیں، ان کی محفل ذکر جمعرات کو ہوتی تھی، ان کے بیٹے کرتے تھے، اب بھی ہوتی ہے مغرب کی نماز کے بعد. تو خانقاہیں اللہ کے ذکر سے کیا ہوتی ہیں؟ معطر ہوتی ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے سبز درخت، سبز یہ بھی ذکر کرتے ہیں، سفید کپڑا یہ بھی ذکر کرتا ہے، پہاڑ یہ بھی ذکر کرتے ہیں، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. اور ہماری ذکر تو یہ ہے کہ ہم نے تھوڑا سا کر لیا پھر چھوڑ دیا، کاروبار میں چلے گئے. لیکن پرندوں نے تو کاروبار نہیں نہ کرنا، جانوروں نے کام تو نہیں کرنا، درختوں نے کام تو وہ اللہ کا ذکر ہی کرتے رہتے ہیں، اور 24 گھنٹے ان کا ذکر جاری رہتا ہے، اور ان کے ذکر پہ دنیا قائم ہے. ان کے ذکر پہ کیا دنیا؟ جس ٹائم ذکر ہو جائے. اب تبلیغی جماعت یہاں سے گئی کسی یورپی ممالک میں اور سمندر کے کنارے پہ اور جال ڈال رہے ہیں. کیا ڈال رہے ہیں بھائی؟ مچھلی کوئی نہیں آ رہی، مچھلی کوئی نہیں آ رہی. خیر ایک اور ساتھی تھا، وہ دہریہ تھا، کافر تھا، اس نے جال ڈالی مچھلی. وہ یار کہیں یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا یار جب تم کر رہے تھے نا یہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی. کیا کر رہی تھی؟ اس لیے تمہارے جال میں. تو اب اس نے اللہ کا ذکر تھوڑا سا کہیں چھوڑ دیا تو یہ ہمارے جال میں پھنس گئی. پرندہ بھی جب اللہ کا ذکر چھوڑتا ہے تو وہ شکار ہوتا ہے، وقفہ کرتا ہے تو وہ شکار ہوتا ہے. اولئک فی ضلال مبین، جن کے دل سخت ہیں ان پر کھلی گمراہی ہے، کھلی گمراہ. اگر نور جہاں کے گانے کا اثر ہو اور قاری عبد الباسط کی تلاوت کا اثر نہ ہو تو یہ قسوت قلبی ہے. کیا ہے؟ نصرت فتح علی خان کی قوالی کے اثر ہو، جھوم اٹھتا ہے جناب، جھوم اٹھتے ہیں ماشاء اللہ. اور قاریوں کی تلاوت کہتے ہیں مولوی جلدی جلدی مقاعدے باہر نکل جائیے. یہ قسوت قلبی ہے. میں نے دیکھے ہیں نصرت علی فتح خان کی قوالیاں عام جو لگی ہوتی ہیں کیسٹوں کوسٹوں میں، تو بعض لوگ بڑے جھوم جما رہے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں. اور قتل نور جہاں کے گانے ہیں، بہت سے لوگ بڑے پرانے اس کے خیالی عاشق ہیں. کیا ہیں وہ؟ بس ساڈی نور جہانی ہے، سانو تو سر جل تو قربان تے جان تو قربان. اور بیٹھی کتھے تے اے بندہ بیٹھا کتھے ہے؟ پنڈ وچ، جنگل وچ، دیہات وچ. نور جہاں کے تلاوت ان پہ اثر نہیں کر رہی، ذکر نہیں کر رہا، نماز نہیں کر رہی، قرآن نہیں کر رہا، مسجد نہیں کر رہی، خانقاہ نہیں کر رہی، اور گانے اثر کر رہے ہیں. تو سمجھ جاؤ کہ ہمارا دل سخت ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ اب نرم کیسے کرنا ہے؟ اللہ والوں کی بیٹھک میں بیٹھ جاؤ، مسجد میں آ کے رونا شروع کر دو، عاجزی والے کام کرو. کون سے؟ عاجزی والے. تو دل آپ کا کیا ہو جائے گا؟ نرم. اور یہ سارے سودے دل کے ہیں، یہ سارے سودے جبر آپ کس پہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. جبر نہیں کر سکتے. یہ شوق عبادت پیدا ہونا چاہیے، اشتیاق عبادت، لذت عبادت. عبادت کا ذائقہ ہوتا ہے حلاوت الایمان. اللہ ایمان میں ایک مٹھاس پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایمان والا کبھی اعمال کو چھوڑتا نہیں. تو اللہ ہم سب کو قسوت قلبی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں رقت قلبی عطا فرمائے، اور دل نرم اتنا کہ سارا اسلام اس میں داخل ہوتا جائے. تو اسلام اندر جا رہا ہے تو یہ نور ہے. کیا ہے جی؟ نور ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. بھائی ہمارے عرفان ہیں، ان کے والد کا آپریشن ہوا، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. ایک اور بھائی عامر صاحب ہیں، ان کے مسائل ہیں، اللہ ان کو معاملات میں کامیابی نصیب فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین.